دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہماری صحت کے حوالے سے اور ہماری صحت کی سنبھال کے حوالے سے ایک بہت ہی پرانا دانش مندانہ مشورہ ہمیں دیا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی حفظ ما تقدم یا حفاظتی تدابیر، احتیاط یا سنبھال علاج سے بہتر ہے۔ یعنی آپ بیمار ہو جائیں اور اس کے بعد علاج کروانے کے لیے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ بیمار پڑنے کی نوبت ہی آپ کے ساتھ نہ آئے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس تمام تر طبی سہولتوں، بہترین ہسپتال اور بہترین ڈاکٹرز اور بہترین میڈیسنز ہونے کے باوجود یہ بات بالکل درست ہے کہ آج بھی یہ مشورہ بہت دانش مندانہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اور جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، تو صحت صرف جسمانی صحت نہیں ہے۔ ہمارے جسمانی صحت کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہماری روحانی صحت ہے، ہماری ذہنی صحت ہے، ہماری سماجی صحت ہے، ہماری سوشل ہیلتھ اور سوشل ریلیشن شپ ہے۔ سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے گزشتہ کئی سالوں سے، خاص طور پر گولڈن جوبلی کے مولا کے ارشادات میں آپ نے سنا ہے کہ مولا نے ہماری کوالٹی آف لائف پر بہت زور دیا ہے کہ ہماری زندگی کا معیار بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور عام طور پر ہم اس کی ریڈنگ اسی طرح کرتے ہیں کہ زندگی کے معیار سے مراد ہمارے دنیاوی زندگی کا معیار ہے۔ حضرت امام نے اپنے فرمان میں یہ خلاصہ فرمایا ہے کہ کوالٹی آف لائف ڈز ناٹ اونلی مین دا کوالٹی آف یور مٹیریل لائف بٹ اٹ آلسو مینس دا کوالٹی آف دا لائف آف دا سول، دا لائف آف دا اسپرٹ۔ زندگی کے معیار کا مطلب صرف آپ کے مادی زندگی کا معیار نہیں ہے، آپ کی روح کی زندگی کا معیار ہے، آپ کے نفس، آپ کے اسپرٹ کی زندگی کا معیار بھی ہے۔ مگر عام طور پر ہم جب بھی کوالٹی آف لائف کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس سے مراد ہمارا مکان، ہماری گاڑیاں، ہماری آمدنی، ہمارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، ہمارا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، 5 سال سے ہم بہتر ہوئے ہیں یا نہیں، وہ ہماری ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو کوالٹی آف لائف سے وہی مراد لیتے ہیں کہ آیا ہم جسمانی طور پر پہلے کے مقابلے میں کوئی بہتر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے، غالباً 3-4 ہفتے کی بات ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوا تھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہر 46 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، ہر 46 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ 30 منٹ جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا، جب سے میں کھڑا ہوا ہوں، میں بیٹھوں گا، اس دوران دنیا میں 40 افراد خودکشی کر چکے ہوں گے۔ 40 افراد اس دوران خودکشی کر چکے ہوں گے۔ دنیا میں آج اتنا پیسہ ہے، دنیا میں آج اتنی طاقت ہے، دنیا میں آج اتنی لگژری ہے، انسان مانگتا ہے، اکثر کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے ہر 46 سیکنڈ میں ایک آدمی اپنی جان لے رہا ہے۔
اس میں جوان ہے، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں مرد ہے، اس میں عورتیں ہیں، اس میں ان پڑھ لوگ ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی دنیا میں اتنی لگژری اویلیبل ہونے کے باوجود اور ایک دوسرے سے ہم اتنے زیادہ آج کل کمیونیکیشن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قریب ہے، اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ آج انسان اتنا پریشان ہے کہ اس بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے، ہم اس سے آزاد نہیں ہیں، ہماری جماعت بھی اس سے آزاد نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہے، سوشل ویلفیئر بورڈ ہے، انہیں اس بات کی تشویش ہے۔ جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو جس طرح ڈاکٹرز الرٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہاسپٹلس میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز بھی بہت زیادہ پریشان ہیں آج کل، اور جماعتوں سے اس معاملے میں کمیونیکیٹ کر رہی ہے کہ ہماری جماعت میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہماری جماعت میں نوجوان لڑکے اور ہماری جماعت میں نوجوان لڑکیاں خودکشی کر رہی ہے۔ خود مجھے ای میل آتا ہے، ہماری جماعت کی بچیاں ہم سے پوچھتی ہیں، وہ خودکشی کے بارے میں اور ان کا جو انٹینشن ہے وہ شیئر کر رہی ہیں کہ جی ایسا میں کروں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کوئی نقصان تو نہیں ہے، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس بے باکی پہ بڑی حیرت ہوتی ہے ہمیں، اور ہم ان کو پھر بات چیت میں انگیج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم رائٹ اوے ان کے سوال کا جواب دیں کہ بھئی کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، آئیے ہم بات کرتے ہیں، ہم کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں۔ بچے اتنے جلدی کون سے ایسے فرسٹریشن میں داخل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں سوچ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچتے تھے۔ اور آپ اس کی جڑ میں جائیں گے تو ایک دو چیزیں بہت بنیادی ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جو چیز بنیادی وہ یہ کہ ان بچوں کی زندگی میں، نوجوانوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں محبت کی کمی پائی جاتی ہے۔ انہیں کوئی ایسی پیاس ہے، پیار اور محبت کی پیاس ہے، خاص طور پر اس جگہ سے جہاں سے ان کو محبت یا سنبھال ملنی چاہیے تھی، وہ انہیں نہیں ملی ہے۔ اور اس میں گھر کا ماحول بہت اہم ہے، اس میں گھر کا ماحول بہت اہم ہے۔ آپ سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، بچہ اسکول میں ناکام ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا یا کم نمبر لے آیا، اور خودکشی کی وجہ گھر جاتا تو باپ مجھے مار ڈالتا، تو اس سے اچھا میں خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ آپ نے دیکھا کہ گھر کے ماحول میں اتنا خوف ہے، گھر کے ماحول میں اتنا خوف ہے کہ بچہ امتحان میں کم نمبر کے بعد گھر پہ جانے کو تیار نہیں ہے، کہا ادھر موت ہے، میری مار ہونے والی ہے، تو بہتر ہے کہ میں خود اپنا ہی کوئی راستہ تیار کروں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، والدین کو، فیملیز کو بیٹھ کر اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام بھی ہمیں فرماتے ہیں کہ 10-20 کیس ہونے کے بعد اس کے بعد آپ میٹنگ یہ بلاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ One incident are many for us۔ ایک واقعہ بھی ہمارے لیے کئی واقعوں کے برابر ہے، اور ان کو اسی طرح ہم جانے نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ جیلوں میں جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہے سوسائٹیز کے اندر، آپ جائیں، ان کا سروے کریں، ان سے باتیں کریں۔ اگر وہ اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ اپنی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے، اگر وہ ماضی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جرائم پیشہ لوگ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے جرائم پیشہ بن کے نہیں نکلتے ہیں، یہ منشیات کے عادی ماں کے پیٹ سے منشیات کے عادی بن کے نہیں نکلتے ہیں، یہ حالات کے مارے ہوتے ہیں۔ اور یہ حالات کے مارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ حالات نفرت کا راستہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نفرت کا راستہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ میرے خیال سے سب آپ سے یہی کہیں گے، باپ سے پیار نہیں ملا،
ماں سے پیار نہیں ملے، گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے، گھر کا ماحول خراب تھا، فیملی کا ماحول خراب تھا، محبت کے ہم بھوکے تھے۔ جب محبت کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو انسان نفرت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں والدین خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے بچوں کو گھر میں محبت کا ماحول فراہم ہو رہا ہے۔ بچوں کو پیار دینا ہے، بچوں کو محبت دینی ہے۔ بچوں کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے یا ان کے ماں باپ کے دلوں میں ان کے لیے پیار نہیں ہے۔ گھر کے ماحول کا اثر بچوں پر کتنا زیادہ پڑتا ہے۔ اگر بچے کرٹیسزم میں زندگی گزارتے ہیں، جو بچہ متواتر گھر میں کرٹیسزم کا سامنا کرتا ہے، جس کو گھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بچہ باہر لوگوں کی تنقید کرتا ہے، وہ دوسروں کو کنڈم کرتا ہے، وہ دوسروں کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ گھر میں سے وہ وہی لیسن لے رہا ہے۔ جس بچے کو آپ گھر میں جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس بچے کی اچھی چیزوں کی گھر میں قدر کی جاتی ہے، وہ بچہ باہر دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھتا ہے، وہ دوسروں کی بھی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ جو بچہ ہاسٹیلٹی کے انوائرمنٹ میں، گھر میں مارا ماری، گھر میں دشمنی کے انوائرمنٹ میں جو بچہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ باہر بھی لڑاکو ہوتا ہے، وہ باہر وہی لڑائیاں باہر لے کر جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بھی لڑتا رہتا ہے۔ جو بچہ اپنے گھر میں برداشت کا انوائرمنٹ دیکھتا ہے، اپنے والدین میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بھائی بہنوں میں برداشت کا مادہ دیکھتا ہے، وہ بچہ سوسائٹی میں خود بھی برداشت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ تو گھر ہے۔ جس بچے کو گھر میں انکریج کیا جاتا ہے، جس بچے کی گھر میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، وہ بچہ بڑا مطمئن ہوتا ہے اور بہت پر اعتماد ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی کے اندر جاتا ہے۔ اگر بچے کو گھر میں شرمسار کیا جاتا ہے، بچے کو بار بار گھر میں شرمندہ کیا جاتا ہے، بار بار اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، وہ بچہ گلٹی فیلنگ کے ساتھ، ایک احساس سے کمتری اور ایک احساس سے جرم کے ساتھ وہ سوسائٹی میں جاتا ہے اور سوسائٹی میں موو کر رہا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی شخصیت کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے، بلکہ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، انکنڈیشنل لو۔ انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، یہ جو شوہر اور بیوی کا محبت کا جو ہمارے گھریلو رشتے ہیں، اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کر کے لاؤ گے تو تمہیں پیار ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، بیٹی تم یہ کرو گے تو محبت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ کنڈیشنل لو نہیں۔ کتنا پیارا جملہ کہا گیا، میں سمجھتا ہوں ہمارے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو یہ بات کہنی چاہیے کہ تم جیتو یا ہارو، سنو ہمیں تم سے پیار ہے۔ تم جیتو یا ہارو، سنو ہمیں تم سے پیار ہے۔ ہماری محبت تمہارے جیتنے سے مشروط نہیں ہے، تمہارے اچھے نمبر لانے سے مشروط نہیں ہے، تمہارے یہ کرنے سے میری محبت تم سے مشروط نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ میری محبت اس لیے ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ آپ اپنے بچوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ہیں، اپنا ہے پھر بھی اپنا، بڑھ کر گلے لگا لے، اچھا ہے یا برا ہے، اپنا اسے بنا لے، کیونکہ وہ اپنا ہے۔ تو یہ جو قدرت نے ایک معجزہ دیا ہے، ہم دنیا میں معجزہ 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 کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فرماتے تم اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، تمہیں ہمارے معجزے نظر تو آتے نہیں، تم معجزے مانگتے رہتے ہو، ہمارے معجزے پر سے ایسے گزر جاتے ہو کہ تمہاری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، تم اندھوں کی طرح میرے معجزے پر سے گزر جاتے ہو۔ وہ معجزہ جس میں ہم
صبح شام 24 گھنٹے زندگی گزار رہے ہیں، اس معجزے کی ہم کیا قدر کرتے ہیں؟ اس میں سے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس معجزے کو واقعی معجزہ سمجھتے ہیں؟ معجزے کو قرآن میں آیات کہا جاتا ہے۔ آیات، قرآنی آیات بھی معجزات ہیں، کائنات میں اللہ کی نشانیاں وہ بھی معجزات ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا ہے، مرد کے واسطے عورت، عورت کے واسطے مرد، یعنی خاندان بنایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے پیز بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تمہارے دلوں میں اللہ فرماتا ہے میں نے محبت تو رحمت دی ہے۔ یہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اسی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اسی میں سے تمہاری اولاد بنائی۔ اللہ فرماتا ہے یہ معجزات ہے، اور معجزے کی قدر ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، خاندان، فیملی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے ڈونٹ ٹیک یور فیملی فار گرانٹیڈ، یعنی ٹھیک ہے بھائی میری بیوی نے کہاں جانا ہے، میرے شوہر مجھے چھوڑ کے کہاں جانا ہے، بچے ہمارے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے۔ کس طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ کسی غیر آدمی سے ٹھوکر لگ جاتی تو 3 دفعہ سوری بولتے ہیں، گھر والوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں تب بھی سوری نہیں بولتے۔ کیا وہ زیادہ پیارا ہے جس کو آپ سوری بول رہے ہیں اس سے جو کہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں اپنے لوگوں کو سوری بولتے ہیں؟ کیا ہے تو گھر کے لوگ ہیں ان کو سوری بولنے کی کیا ضرورت؟ مطلب کہ ہم اس کی یہی قدر کرتے ہیں، غیر کو تو سوری بولنا چاہیے۔ کیا وہاں دکھاوے کی سوری بولتے ہیں کیا؟ گھر والوں کو جن کے ساتھ زندگی گزارنی ان کو سوری نہیں بولنا ہے، جو ابھی 2 منٹ کے لیے ٹکرا گیا آپ سے اس کو 10 دفعہ سوری بولنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل ہماری جو قدردانی کا لیول ہے وہ کیا ہے۔ تو قدرت نے ہمیں یہ بڑا معجزہ دیا ہے، اور اس معجزے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا پیار ہے، یہ میری محبت ہے جو ہم نے والدین کو دی ہے، جو اولاد میں دی ہے، اور اس محبت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ اولاد اللہ کی ایک دین ہے، اللہ کی ایک بخشش ہے، اللہ کا ایک معجزہ ہے، اس کی قدر کریں۔ وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، ان کو ہم اپنی پراپرٹی کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں۔ بچوں سے پیار محبت ہو۔ ایک بات یاد رکھیے، والدین بچوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو کبھی مارنا نہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بچہ آپ لا کے بتائیں جو آپ کو یہ کہے کہ میں مار کھا کے ٹھیک ہو گیا ہوں، کہ جو یہ کہے کہ میں اس لیے شریف ہوں کہ مجھے بہت مارا گیا ہے۔ وہ مجرم بولے گا کہ میرے باپ نے مجھے بہت مارا تھا۔ ہمارا پروفیشن ایسا ہے، ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں، اپنے طرح طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس فیملی کے ایشوز لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس لوگ اپنے ذہنی پریشانیوں کے لیے آتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے مسائل لے کر آتے ہیں۔ ہم انہیں جو مشورہ ہو سکتا ہے دیتے ہیں، کبھی کبھار انہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ نوجوان الجھنوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ بعض اوقات بچیوں ماں باپ کی بات سن کر ہم ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بچیوں کو چھوڑیے، آپ دونوں سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے، کیونکہ آپ کا بچہ آپ لوگوں کی وجہ سے بیمار ہے۔ مگر ایک نوجوان میرے پاس آیا کرتا ہے، اب بھی آتا ہے، بہت ہی السٹریٹڈ خاندان، بہت ہی مولا سے بہت قریب رہنے والا ہے، یوں کہے کہ داستانوں میں ان کے نام آ سکتے ہیں، ایسے خاندان کا نوجوان، یوں سمجھ لیجئے پھول ہے جو مرجھایا ہوا ہے۔ میں بہت دفعہ بہت سے نوجوانوں کو اسماعیلی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتا ہوں، لیکن اس بچے کی حالت جو میں نے دیکھی، گم سم سا ہے، گم سم، اس سے نہیں معلوم کہاں آیا ہے۔ یہ جملہ بولتا ہے، کبھی 2 جملے بولتا ہے، کبھی کوئی کتاب مانگتا ہے، کوئی CD مانگتا ہے، کوئی تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میرا باپ مجھے کتے کی طرح مارتا تھا، میرا باپ مجھے کتے کی طرح مارتا تھا۔
مار کھا کھا کے وہ بچہ آج اپنے آپ کو انسان کم اور حیوان زیادہ سمجھنے لگا تھا. اور مجھے معلوم ہے کہ اب کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج کے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ بچہ اس بری طرح مجروح ہو چکا ہے. تو والدین جب بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بچہ ایک انتقامی جذبے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. میں چھوٹا ہوں، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے مارا جاتا ہے، دیکھ لیتا ہوں میں بعد. یہ بچوں کی سائیکولوجی ہوتی ہے. اب پیار محبت سے جو کام کر سکتے ہیں وہ تشدد سے نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیزیں باہر جا کے بچوں میں فرسٹریشن پیدا کرتی ہے اور بچے انتہائی اقدام اٹھاتے ہیں. ہوتا ہے بہت دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہے، بچے کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہو گیا. ماں باپ کی بھی فرسٹریشنز ہوتی ہے. اس کا حل مار پیٹ نہیں ہے، اس کا حل محبت ہے. اس سے بھی بہتر ایک حل ہمارے پاس ہے، شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہے. بچے کے حق میں دعائیں مانگیے. دعاؤں کی طاقت کا اندازہ ہے، دعاؤں کی طاقت کا اندازہ ہے. بچوں کے حق میں دعائیں مانگیے. خدا سے کہیے کہ میرے پروردگار اپنی رحمت سے میرے اس بچے کو سنبھال لے، اس میں تھوڑا سا پیار ڈال، محبت ڈال، سمجھ ڈال. وہ جو قادر جس نے اس کو بنایا ہے اس کو معلوم ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی دین ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں بچوں کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے کہ جب آپ بچے پہ تشدد کرتے ہیں اور اس تشدد سے آج تک کوئی بچہ سدھرا نہیں ہے یا راہ راست پہ نہیں آیا ہے. محبت کا راستہ ہے، وہی راستہ اپنائیے جو بہترین راستہ ہے. غصے پہ قابو رکھیے. غصہ آتا ہے انسان کو. دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. کہتے ہیں اکیلے میں ہے تو اپنے خیالات پہ قابو رکھیے، لوگوں میں ہے تو اپنی زبان پہ قابو رکھیے. زبان سے جو بات نکل گئی پھر بعد میں واپس نہیں آتی. بہت دفعہ فرسٹریشن کے عالم میں، سٹریس کے عالم میں ماں باپ بچوں پہ تشدد کر ڈالتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں. چپکے سے جا کے اب دوسرے کمرے میں روتے بھی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مارا ہے. بچہ سو جاتا ہے تو جا کے اس کو پیار بھی کر کے آتے کہ سوری بیٹا. لیکن یہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ یہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ ہم کیا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں؟ اس بات کا دھیان رکھیے کہ خدا اس کو کیا بنانا چاہتا ہے، نہ یہ کہ آپ اس کو کیا بنانا چاہتے. اللہ نے اسے ایک کام کے لیے اور ایک پرپس کے واسطے بنایا ہے. ہم اپنے بچوں کے آپس میں، آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو بچوں کے آپس میں یا اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ ان کی کمپیریزن نہ کریں، ان کا موازنہ نہ کریں، کیونکہ اس طرح ہم اپنے بچوں میں احساس کمتری پیدا کرتے ہیں. کل بھی میں نے یہ بات تھوڑی سی اشارتاً کی تھی کہ ماں باپ گڈ فیتھ میں، اچھے خیال میں، بیٹا دیکھو وہ تم سے کتنا زیادہ آگے بڑھ گیا، تم پیچھے رہ گئے. وہ کتنا فٹ ہے، تم کیسے ہو گئے ہو. اس میں کتنی قابلیت ہے، تم پیچھے رہ گئے. وہ پہلے نمبر پہ آ گیا، تم چوتھے نمبر پہ آ گئے. بار بار جب آپ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں تو اس کو آپ کنڈیشن کر رہے ہیں کہ بیٹا تو پیچھے ہی رہنے والا ہے، تیرے نصیب میں آگے جانا ہے ہی نہیں. ہم کیوں کمپیریزن کرتے ہیں؟ خدا نے ہمیں اولاد کمپیریزن کے واسطے نہیں دیا ہے. اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ یونیک ہو، ہر ایک منفرد ہے. اور اگر ہر ایک منفرد ہے اپنی جگہ پہ تو اس کی انفرادیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، بجائے کہ ہم یہ چاہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کے بچے کی طرح بنے یا کسی اور کے بچے کی طرح بنے. اپنے بچوں کو وہی بننے دے جو بننا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے ہر ایک کا امتحان یکساں نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ، ہر ایک کا امتحان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے جاؤ آپ نے مچھلی سے کہا بھائی مچھلی تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، تمہارا امتحان ہوگا مگر پرندے کے ساتھ ہوگا تمہارا کمپیریزن. پرندے کے ساتھ مچھلی کی کمپیریزن کر کے آپ ان کا ٹیسٹ لے تو آپ کو لگتا ہے مچھلی پاس ہوگی؟ او اس کو تو اڑنا ہی نہیں آتا ہے،
تو بیکار ہے. یہ مچھلی کس کام کی, اس کو اڑنا نہیں آتا. ارے بھائی, مچھلی اڑنے کے واسطے نہیں بنی ہے, مچھلی پانی میں رہنے کے واسطے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے یہ پرندہ بھی کسی کام کا نہیں, کیونکہ پانی میں نہیں رہ سکتا, ہے تو اوپر اڑتا ہے. تو کیا پرندہ بیکار ہے؟ آپ ایک شیر اور ہاتھی کا مقابلہ ایک شہباز سے کرتے ہیں. جی یہ ہاتھی تو آسمان میں اڑ نہیں سکتا ہے, تو بیکار جانور ہے. ذرا اس کے قریب جا کے اس کے پاؤں کے نیچے آ کے تو دیکھیں کہ بیکار ہے کہ کسی کام کا ہے. شیر بیکار ہے, شیر جی اڑ نہیں سکتا آسمان میں, اس سے تو ایک پرندہ اچھا ہے جو اڑ سکتا ہے. کیا یہ کمپیریزن آپ کو لگتا ہے لاجیکل ہے؟ آپ نے نیشنل جیوگرافی میں یا اینیمل پلانٹ میں آپ نے ایک سین بار بار دیکھی ہوگی کہ مگرمچھ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے. لیکن بڑا بڑا بھینسا ہے, وہ بھینسا پانی پینے آتا ہے تو مگرمچھ یا تو ٹانگوں سے پکڑتا ہے یا گردن سے پکڑ کے پانی میں لے جاتا ہے. اور اس صورتحال کو دیکھ کر آپ کسی سے پوچھیں کہ بیٹا ان دونوں جانوروں میں طاقتور کون ہے, تو فوراً آپ کا ججمنٹ یا بچے کا ججمنٹ ہوگا کہ مگرمچھ طاقتور ہے, اتنا بڑے بھینسے کو اٹھا کے پانی میں جا کے شکار بنا لیا. ٹھیک ہے نا, ہمارا ججمنٹ اور ہمارا فیصلہ یہ ہوگا, یہ کمپیریزن. مگر ہم ایک چیز بھول رہے ہیں, ایک بنیادی چیز بھول رہے ہیں کہ بھینسا کو آپ نے بھینسے کی زمین پہ شکست نہیں دی ہے, وہ بھینسے کو آپ نے مگرمچھ کی زمین پہ شکست دی ہے. مگرمچھ کی زمین نے مگرمچھ کی پانی میں شکست دی آپ نے. بھینسا جب پانی میں آ گیا تو نیوٹرل ہو گیا, اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو سالڈ گراؤنڈ میں ہے جہاں وہ اپنے قدموں سے جمع رہتا ہے. پانی میں وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو فلوٹنگ چیز ہو گئی. آپ نے کسی مگرمچھ کو دیکھا ہے کہ بھینسے کے ریوڑ میں جا کر زمین پہ وہاں جا کر کسی بھینسے کا شکار کرے؟ وہ پانی سے زیادہ دور نہیں جا سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے ڈونٹ کمپیئر, ان دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاں شیر جاتا ہے وہاں ریوڑ پہ جا کے حملہ کرتا ہے تو وہاں طاقت کی بات ہوتی ہے. تو یہ ہم بہت دفعہ ایبسرڈ قسم کی کمپیریزن کرتے ہیں. اس میں یہ خوبیاں ہیں, آپ کسی ڈاکٹر کا ایگزام کھیل کے میدان میں نہیں لیتے. بھئی اس کی بالنگ اچھی ہے کہ نہیں, اس کی بالنگ اچھی نہیں, یہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے. ارے بھائی بالنگ اچھی نہیں ہے تو ڈاکٹر اچھا نہیں ہے. ڈاکٹر کا آپ اس کے علاج سے امتحان لیں گے, آپ کھلاڑی کا امتحان کھیل سے لیں گے, سنگر کا امتحان آپ گانے سے لیں گے, سنگر کا امتحان آپ آپریشن تھیٹر میں نہیں لیں گے. سمپل سی لاجک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے ہر بچے کا امتحان آپ اس بچے سے لیں گے جو جس کام کے لیے وہ بچہ بنایا گیا ہے. تو ہم بہت زیادہ جو سوسائٹی میں لوگوں کے دیکھنے کا ایک رجحان اور بہاؤ چل رہا ہوتا ہے, اس بہاؤ پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے, اس یونیکنیس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ جہاں آپ کی اولاد ان کی کوئی بھی مشکل سے مشکل مسئلہ ان کو درپیش ہو, کھل کر آپ کے ساتھ بات کر سکے, ڈائلاگ کر سکے, ڈرے نہیں. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کوئی دروغہ اور چور کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ دوستوں کا رشتہ ہونا چاہیے. دوست بہت سی چیز جو کسی اور سے شیئر نہیں کرتے ہیں, دوست آپس میں شیئر کرتے ہیں. اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہونے چاہیے وہ پیار, محبت اور دوستی والا رشتہ ہونا چاہیے. کیونکہ بچے اگر فرسٹریٹڈ ہوئے, جہاں بھی انتہائی قدم ایکسٹریم اسٹیپ بچوں نے اٹھائے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں فرسٹریشن کا سامنا پڑا ہے. بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریے. کوالٹی ٹائم سے مراد ہے وہ ٹائم جو آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے حال ہی میں جو مولانا براؤن یونیورسٹی میں تقریر فرمائی, جس میں مولانا آئی ٹی کے فائدے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصان پہ مولانا نے تقریر کی تھی. وہاں بھی مولانا نے یہ مثال دی ہے. ہمیں لگتا ہے وہاں فیملی کتنی اچھی فیملی ٹائم گزار رہی ہے, ریسٹورانٹ میں بیٹھی یا گھر میں بیٹھی ہے. باپ اپنے اسکرین پہ لگا ہوا ہے, ماں اپنے فون پہ لگی ہوئی ہے, بچے اپنے آئی پیڈ پہ یا PSP میں لگے ہوئے ہیں, سب اپنے اپنے میں مشغول ہے. فیملی ٹائم
یہ فیملی ٹائم ہے؟ حاضر امام کی وہ اسپیچ ضرور آپ اگر ویڈیو دیکھ سکے یا آپ نے دیکھا ہے تو دیکھیے گا. مولا نے اس میں فرمایا کہ آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں راستوں میں نوجوان نظر آتے ہیں اپنی اسکرین پہ لگے ہوئے ہیں, اپنی منی اسکرین میں لگے ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی اسکرین پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر مولا کا فیس دیکھیے گا, مولا فرماتے ہیں الون, اکیلے, ہر آدمی اکیلا اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہماری کنیکٹیویٹی ہے. مولا نے فرمایا greater connectivity does not necessarily mean greater connectedness. مولا کے choice of word, connectivity and connectedness میں فرق ہے. آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں ہزاروں آدمی کے نام ہوں گے, دھڑ دھڑ آپ ان کو اٹھا کے میسج بھیج دیتے ہیں, مگر ریئل سینس میں آپ کتنے لوگوں کے ساتھ واقعی جڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ آپ واقعی کنیکٹڈ ہیں. آج تو ماں باپ اور اولاد اور فیملی بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. کنیکٹیویٹی ہے جس میں آپ میسیجز بھیج دیتے ہیں, مگر وہ رشتہ جو خدا نے قربت کا بنایا ہے وہ قربت کا رشتہ کدھر ہے؟ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ہم ایک دوسرے سے دور نہ کریں. جب ہم بچوں کے ساتھ ہوتے, فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان چیزوں کو بند رکھیے. اور کوالٹی ٹائم, وہ ٹائم جو بچوں کے واسطے ہے, وہ ٹائم جو آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی کے لیے, آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے ہے, وہ فل ٹائم ان کو دیجیے, کیونکہ وہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہماری زندگی میں ہے جو ہمارے سوشل لائف کو, فیملی لائف کو ہیلدی بناتی ہے. اور جب گھر کا ماحول ہیلدی ہو تو شاید ہی اس گھر سے کوئی بچہ, کوئی بچی کوئی ایسی ایکسٹریم قدم اٹھاتی ہے. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. ملاگت جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.